بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی ظاہر ہے بہادری اور شجاعت خاص طور پہ وہ ایسی کہ اب دیکھیں نا 93 برس تک آپ کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری حیات رکھی، لیکن آپ نے کوئی غزوہ نہیں چھوڑا. اس بارے میں بتائیے. جنگوں میں آپ شریک رہے، اسلام کے دفاع کے لیے اور اپنے آپ کو مٹانے کے لیے جو ہر وقت تیار رہتے تھے. بتائیے ذرا آپ کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کسی بھی شخص میں جب آپ یہ بہادری کا وصف دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوا کرتا ہے. بنیادی طور پر جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کوئی بولڈ جب اسٹیپ لینے لگتا ہے تو اس بولڈ اسٹیپ سے پہلے اسے کوئی ہرڈل ہوتی ہے، کوئی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، یا تو سبب اس کا کوئی ذاتی ہوتا ہے یا کوئی فرد ہوا کرتا ہے. جی اچھا، اگر جس نے یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہو، جاؤ جا کر تم جنگ میں لڑو، جیسے ہی لڑو گے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوگے فوراً جنت میں چلے جاؤ گے، تو صحابی کے ہاتھ میں اگر کھجوریں بھی ہیں تو وہ بھی پھینک کے میدان جہاد میں چلا جاتا ہے کہ مجھے تو جنت ملنی ہے، یعنی اتنا بھی توقف نہیں کرنا، اس زندگی کا میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے انسان کی اگر انفرادی طور پر ہو تو اسے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی شے نہیں ہوتی. اور جنہوں نے جو ہے یہ وعدے حضور سے کر رکھے ہوں کہ ہماری جان آپ کے قدموں پر نچھاور ہونے کے لیے ہے، تو ان سے بڑا بہادر اور ان سے بڑا دلیر کون ہو. سبحان اللہ. صحابہ کی پوری صف میں یہ وصف خاص ایسا ہے کہ جو ہر ایک میں بدرجہ کمال پایا جاتا ہے، جو حضور علیہ السلام پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہمیں نظر آتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ تمام غزوات میں، چونکہ السابقون الاولون میں یہ شامل، ابتداء اسلام میں داخل ہونے والے یہ شامل، ابتدائی طور پر تمام مصیبتیں برداشت کرنے والے یہ، حبشہ کی جانب ہجرت ہو رہی ہے تو ان کے سردار بن کر اور سپہ سالار بن کر جانے والے یہ، مدینہ المنورہ ہجرت کرنے والے یہ، حضور علیہ السلام کے ساتھ ابتدا سے لے کر آخر تک ساتھ رہنے والے، ہر غزوہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام کی شانہ بشانہ ہے. اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ ایسے بہادر صحابی تھے کہ جس سمت چلے جاتے تھے وہاں جو ہے وہ صفوں کی صفوں میں جو ہے وہ ہلچل مچ جایا کرتے تھے کہ یہ کون سا مجاہد ہے. پھر ان کے ساتھ ایک اور معاملہ یہ بھی تھا، وہی بے باکی اور جو بہادری کا عالم ہے. آپ کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کروں کہ آپ ایسے عظیم شاہین ختم نبوت ہیں، جنگ یمامہ کے عظیم مجاہد ہیں کہ جنہوں نے اس وقت اس جنگ میں شرکت کر کے اور اپنی جان داؤ پر لگا کر اس بات کا اعلان قیامت تک کے لوگوں کے لیے کر دیا، ہماری جان عقیدہ ختم نبوت پر. سبحان اللہ. جنگ یمامہ میں جس طرح سے آپ نے، میں تاریخ کے ان جملوں کو مانتا ہی نہیں کہ مسلمان منتشر ہوئے، میں جملوں کو مانتا ہوں کہ وہ عشق جو ہے اس کو مجتمع کیا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جو آپ نے اعلان فرمایا کیسے مجتمع کیا تھا بتائیے نا. ٹیلے پر چڑھ گئے اور ٹیلے پر یہاں یہ بات تو ہے کہ آپ نے پکارا مسلمانوں کو ہے. کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ بیٹی کو کہہ کر بہو کو سنایا جاتا ہے. حضرت عمار بن یاسر کا حوال یہی تھا کہ آپ ٹیلے پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو بلا رہے تھے، در حقیقت وہ کفار کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو عمار یہاں کھڑا ہے، اگر مقابلہ کرنا تو سبحان اللہ. یہ وہ کیفیت تھی جب حضرت عمار بن یاسر لڑ رہے ہیں تو لڑتے ہوئے آپ کا کان جو ہے کٹ گیا، اور جب کان کٹا ہے تو کان زمین پر گرا اور پھڑ پھڑا رہا ہے. آپ کی نظر اس جانب نہیں ہے، آپ کی نظر دشمن کی جانب، اور پورا مارکا آپ نے لڑا. اور مار کر لڑنے کے بعد جو کان آپ کا نہیں تھا آپ اس پر فخر کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جناب یہ کل قیامت کے دن میرے لیے بخشش اور شفاعت کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جو ہے یہ شہید ہوا ہے، اور یہی میرے لیے ذریعہ جو ہے نا بخشش اور نجات ہوگا.